بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ بحری جہاز جو بزنطیہ سے کمک لائے تھے سکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ اتنی زیادہ نفری کی کمک اور ان کے گھوڑے جب جہازوں سے اتر رہے تھے تو یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گئی کہ بزنطیہ سے کمک آ گئی ہے اور کمک اسقف اعظم قیرس لایا ہے۔ سکندریہ مصر کا دارالحکومت اور بہت بڑا شہر تھا۔ یہ بالکل سمندر کے اوپر آباد تھا۔ اس شہر کی آبادی پہلے ہی خاصی زیادہ تھی، لیکن اب آبادی دگنی سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ آبادی میں اتنے اضافے کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کے بہت سے لوگ جن شہروں پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا بھاگ کر سکندریہ جا پہنچے تھے۔ ان میں اکثریت تاجروں اور دیگر دولت مند لوگوں کی تھی۔ وہ بھی بھاگ کر سکندریہ جا پہنچے جن کے گھروں میں جوان بہو بیٹیاں تھیں۔ ان میں بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ابھی دیکھا نہیں تھا۔ انہیں اتنا ہی پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ سکندریہ کو بھاگ اٹھے۔ وہ رکے رہتے اور مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے تو بھاگنے کا نام ہی نہ لیتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پناہ گزین کہتے تھے۔ ان میں بھگوڑے فوجی بھی تھے۔ انہوں نے سکندریہ کے شہریوں میں دہشت پھیلا دی۔ فوجی یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ آئے ہیں۔ پناہ گزین شہری اور بھگوڑے فوجی سکندریہ کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں سناتے تھے کہ مسلمان دراصل انسان نہیں بلکہ یہ جنات ہیں جو انسان کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یہ تو عام شہری اور فوج کے سپاہی تھے۔ ان میں جو کچھ عقل و دانش رکھتے تھے اور جن کی حیثیت کچھ اونچی تھی وہ بھی دہشت ہی پھیلا رہے تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس وہ کون سا جذبہ یا کیسا جادو ہے کہ کوئی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی سناتے تھے کہ تقریباً ہر لڑائی میں اور ہر قلعے میں رومی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 5-6 گنا زیادہ تھی، لیکن ان تھوڑے سے مسلمانوں نے نہ جانے کیسا جادو پھونکا کہ آدھی فوج کٹ گئی اور باقی بھاگ نکلی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی بھاگ جانے والے لوگ اور سکندریہ کے باشندے یہ تو کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے اور ان کی جوان عورتوں کو اٹھا لے جاتے اور ان کے لیے وحشی بن جاتے ہیں۔ رومی فوج بھی ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے فرض کر لیا تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان فاتحین بھی ایسے ہی وحشی اور درندے ہیں۔ سکندریہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ مسلمان شہر اور قصبے فتح کرتے بڑی تیزی سے سکندریہ کی طرف آ رہے ہیں تو پناہ گزینوں نے اور بھگوڑے فوجیوں نے جو خوف و ہراس پھیلایا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، آگے سمندر تھا۔ شہر کی اس ابتر کیفیت میں جب لوگوں نے سنا کہ قیرس بزنطیہ سے بہت بڑی کمک لایا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے یا اپنے حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے بندرگاہ کی طرف اٹھ دوڑے۔ وہ قیرس کو نجات دہندہ فرشتہ سمجھنے لگے تھے جو آسمانوں سے اترا تھا۔ لوگ اس سے پہلے بھی کچھ خوفزدہ ہی تھے، لیکن انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بزنطیہ سے کوئی کمک نہیں آئے گی۔ اگر مصر کے اور خصوصاً سکندریہ کے حالات نارمل ہوتے تو قیرس کا استقبال ایسا پرجوش نہ ہوتا۔ صرف وہی لوگ اس کا استقبال کرتے جنہوں نے ہرقل کی عیسائیت قبول کر لی تھی اور قیرس کو اسقف اعظم مانتے تھے۔ قبطی عیسائی تو قیرس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور کئی ایک قبطیوں کے دلوں میں قیرس کے خلاف انتقام کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ قیرس نے کس طرح قبطیوں کا قتل عام کیا اور کیسے جور و ستم سے ہرقل کی عیسائیت منوانے کے جتن کیے تھے، لیکن قبطی عیسائی بھی اس خیال سے قیرس کے استقبال کو چلے گئے کہ ان کی دشمنی قیرس کے ساتھ ہے، مصر اور عیسائیت کے ساتھ نہیں۔ وہ ایسی صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے کہ مصر سے عیسائیت کی بادشاہی ختم ہو جائے اور اسلام کی حکمرانی آ جائے۔ یہ لوگ عیسائیت کو آزاد رکھنا چاہتے تھے،
یہ قبطی بندرگاہ پر گئے تو وہ قیرس کا نہیں بلکہ کمک یعنی رومی فوج کا استقبال کرنا چاہتے تھے، اور اس فوج کا انہوں نے حوصلہ بڑھانا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مصر سے نکالیں۔ قیرس فوراً ہی جہاز سے نہ اترا، وہیں بیٹھا رہا اور شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اگر سوچ ہی رہا تھا تو اس کی سوچ یہی ہو سکتی تھی کہ نہ جانے مصر کے لوگ اس کا استقبال کس طرح کریں گے۔ اس کے اپنے اعمال اس کے سامنے آ رہے تھے۔ سکندریہ کی فوج کے ایک جرنیل نے اسے سوچوں سے بیدار کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی قیرس اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بڑے پیار سے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ بندرگاہ پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ شور و غل بپا کر رہے تھے اور کچھ لوگ کمک کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ شور و غل قیرس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا اور یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ شور و غل کیسا ہے؟ قیرس نے جرنیل سے پوچھا۔ کیا لوگ میرے استقبال کو آئے ہیں یا؟ ہاں اسقف اعظم، جرنیل نے پرمسرت لہجے میں کہا، لوگ آپ کے اور کمک کے استقبال کو آئے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں۔ قیرس نے یوں اطمینان اور سکون محسوس کیا جیسے اس کے کندھوں سے یا اس کے ضمیر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب جہاز کے عرشے پر لوگوں کو نظر آیا تو لوگوں نے نعروں کے دھماکے کرنے شروع کر دیے۔ قیرس نے اپنے بازو اوپر کر کے ہلائے اور پھر وہ جہاز سے اترنے لگا۔ ہجوم تو جیسے اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہو۔ جرنیل نے نیچے آ کر فوجیوں سے کہا کہ وہ لوگوں کو پیچھے رکھیں۔ کچھ دیر بعد قیرس جہاز سے اتر کر ایک اونچی جگہ کھڑا بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ اونچی جگہ لکڑیوں کے بکس اوپر نیچے رکھ کر قیرس کے لیے بنائی گئی تھی۔ مصر کے غیرت مند لوگوں، قیرس نے بڑی بلند آواز سے کہا، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مصر میں جو ہماری فوج تھی اس نے سوائے پسپائی کے کچھ نہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلطنت روم کی ساری فوج ایسی ہی ہے۔ میں تازہ دم فوج لے کر آیا ہوں۔ وہ ہرقل مر گیا ہے جس نے یسوع مسیح کی عیسائیت میں اپنے مفادات کے لیے ملاوٹ کی، اور جن لوگوں نے اس کی یہ عیسائیت قبول نہ کی انہیں میرے ہاتھوں مروایا۔ عوام مجھے لوگوں کا قاتل کہتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اصل مجرم کون تھا۔ اگر تم لوگ مجھے ہی مجرم سمجھتے ہو تو آج میں تم سے اور ان مقتولین کے روحوں سے معافی مانگتا ہوں جنہیں عیسائیت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا، لیکن میں معافی مانگنے پر بات ختم نہیں کروں گا۔ میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا، وہ اس طرح کہ مصر میں کوئی ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ اس وقت تک ہم جس شکست سے دوچار ہو چکے ہیں اسے فتح میں بدل کر دم لوں گا۔ اب جو لوگوں نے نعرے لگائے اور داد و تحسین کا شور و غل بپا کیا اس سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ قیرس کو خاصی دیر خاموش رہنا پڑا۔ آخر اس نے ہاتھ اوپر کیے تو ہجوم آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا۔ تمہارے اس جوش اور جذبے نے میرا حوصلہ اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے، قیرس نے کہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اکیلا نہیں، قوم کا بچہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ رومیوں کے متعلق کوئی بھی وہم تمہارے دلوں میں ہے تو وہ نکال دو۔ مصر تمہارا وطن ہے، رومی تمہارے بادشاہ بھی نہیں اور آقا بھی نہیں۔ ہمارا مذہب ایک ہے اور یہ ملک تمہارا ہے۔ ہرقل کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے۔ میں اور جرنیل قسطنطین کے بیٹے کونستانس کو اور ملکہ مرتینہ کے بیٹے ہرقلیوناس کو حکومت دے آئے ہیں۔ ان دونوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کوئی حکم نہیں چلائیں گے۔ مجھے اب یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہر حکم بزنطیہ سے لوں۔ میں نے کئی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے کم مسلمان اتنی دور سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے ہیں اور ہماری فوج بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ ابھی مصر کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ یہاں کی صورتحال دیکھ لوں، پھر اپنی کارروائیاں شروع کر دوں گا اور تم سب سے یہ کہوں گا کہ اپنی فوج میں شامل ہو جائیں، اور جو فوج میں شامل نہ ہوں وہ فوج کو پورا تعاون دیں۔ اب میں ایک انتہائی ضروری بات کہنے لگا ہوں۔ مسلمانوں کے متعلق یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جس شہر کو فتح کرتے ہیں
اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، نہ لوٹ مار کرتے ہیں، نہ کسی خوبصورت عورت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کا مذہب قبول کر لیتے ہیں ان لوگوں کو وہ اپنے برابر کے حقوق دیتے ہیں، اور جو ان کا مذہب قبول نہ کریں ان پر جزیہ عائد کرتے ہیں، اور اس جزیے کے عوض ان لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہی خوبی دیکھ کر کئی جگہوں پر لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور بعض نے ان کا مذہب قبول کر لیا۔ میں تمہیں ان مسلمانوں کی اصل ذہنیت بتاتا ہوں۔ یہ جب پورے ملک کو فتح کر لیں گے پھر دیکھنا ان کا رویہ کیا ہوگا۔ یہ فرعون سے بھی بدتر ہوں گے اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور بلا اجرت بیگار لیتے رہیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ قیرس نے یہ خطاب بڑی تیزی سے کیا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا۔ جس جرنیل نے جہاز پر جا کر اس کا استقبال کیا اور جہاز سے اتارا تھا، اس نے اس سے پوچھا تھا کہ جرنیل تھیوڈور کہاں ہے۔ وہ تھیوڈور سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس جرنیل نے غالباً یہ سوچ کر بات گول کر دی کہ قیرس کو مصر کی تازہ صورتحال کا کچھ پتہ نہیں۔ جہاز سے اتر کر اور خطاب سے پہلے اس نے ان جرنیلوں سے جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے پوچھا تھا کہ جنرل تھیوڈور کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ جنرل تھیوڈور سے ملنے کے لیے بےتابی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جنرل مصر میں مقیم تمام تر فوج کا سپریم کمانڈر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مرتینہ نے اسے کہا تھا کہ جنرل تھیوڈور لوگوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہے، اسے ہر قیمت پر اپنی نظر میں اور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ مرتینہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جنرل تھیوڈور مصر میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہرقل کے پوتے کونستانس کو اپنا بادشاہ سمجھ لے گا اور اس کا حامی بن جائے گا۔ قیرس اسے فوراً ملنا چاہتا تھا لیکن تھیوڈور اس کے استقبال کے لیے بھی نہیں آیا۔ سکندریہ کے جرنیل قیرس کو شاہی محل میں لے گئے۔ یہ ہرقل کا شاہی محل تھا، پھر مقوقس نے اس محل میں رہائش اختیار کی تھی۔ اب قیرس کو اس محل میں رہنا تھا۔ قیرس کو تو جیسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ محل میں جاتے ہی اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جنرل تھیوڈور یہاں کی افواج کا کمانڈر ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مصر کا فرما نرواں سمجھ بیٹھا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ فوج لے کر آ رہا ہوں؟ قیرس نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا۔ اسے معلوم تھا۔ بزنطیہ سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے قاصد بھیج دیا تھا، اسے بندرگاہ پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ قیرس کو بزنطیہ سے چلے بہت دن گزر گئے تھے۔ پہلے خشکی کا لمبا سفر تھا، اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ لمبا سفر بحری کا تھا۔ بحر روم کی پوری چوڑائی عبور کرنی تھی، بلکہ راستے میں ہلکا سا طوفان آ گیا جس کا رخ مصر کے بجائے کسی اور ہی طرف تھا۔ یہ طوفانی ہوائیں بادبانوں سے ٹکرا کر تمام جہازوں کو اپنے رخ پر ہی لے گئی تھیں۔ جہاز ران جہازوں پر قابو نہ پا سکے، لیکن طوفان جلدی نرم پڑ گیا اور جہازوں کو بڑی دور سے واپس لائے اور سکندریہ کا رخ کیا۔ خشکی کے راستے بھی سکندریہ تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن یہ سفر بڑا ہی لمبا تھا۔ اتنے زیادہ دنوں میں مصر کی صورتحال میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ قیرس تو صرف اتنا سن کر آیا تھا کہ مسلمانوں نے بابلیون جیسا مستحکم شہر بھی لے لیا ہے، لیکن ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان بابلیون سے سکندریہ تک کا آدھا فاصلہ فتح پر فتح حاصل کرتے طے کر آئے ہیں اور اب خطرہ سکندریہ تک پہنچنے والا ہے۔ قیرس تو اس قدر جلدی میں تھا کہ خود ہی تیز تیز بولتا جا رہا تھا اور کسی اور کو بولنے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ ایک سوال کرتا اور اس کے جواب کا انتظار کرتا ہی نہیں تھا۔ اسے مرتینہ کا یہ شک صحیح معلوم ہونے لگا کہ تھیوڈور فوج میں اور ملک کے لوگوں میں بڑا ہی مقبول اور ہر دل عزیز ہے، اور وہ جیسی منمانی کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کر گزرے گا۔ قیرس نے ایک بار پھر کہا کہ کوئی اسے بتا سکتا ہے کہ تھیوڈور کہاں ہے اور اس کے استقبال کو کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوتا ہے وہ بابلیون کی شکست پر شرمسار ہے۔ قیرس نے اپنے پہلے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، اتنے بڑے اور ایسے نامور جرنیل کا اتنے تھوڑے اور نہایت معمولی قسم کے حملہ آوروں کے آگے ہتھیار ڈالنا واقعی بڑی شرمساری کی بات ہے، لیکن میں تھیوڈور سے باز پرس نہیں کروں گا۔ اسے بلاؤ، میرے سامنے لاؤ۔
ہم اب نئے سرے سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہاں جو جرنیل موجود تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے ماتھوں پر شکنیں آ گئی تھیں، جیسے انہیں قیرس کا یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے طے کر لیا کہ قیرس کو بتا دیا جائے کہ تھیوڈور کہاں پھنسا ہوا ہے اور اس پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ اسقف اعظم ان جرنیلوں میں جو عمر میں سب سے بڑا تھا بولا، ہمیں بولنے کا موقع دیں کہ آپ جب بزنطیہ سے چلے تھے اس وقت سے اب تک مصر کی صورتحال کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ آپ مذہب کے پیشوا ہیں، لیکن مصر کی جو صورتحال ہے اس کا تعلق فوج کے پیشواؤں کے ساتھ ہے، اس لیے فوج کے پیشواؤں کی سنیں اور پھر انہیں بتائیں کہ آپ کیا منصوبہ لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو میں جنرل تھیوڈور کی پوچھ رہا ہوں۔ قیرس نے کہا، وہ میرے سامنے آئے تو صحیح۔ وہ آپ کے سامنے اتنی جلدی نہیں آ سکتا، اس سینئر جنرل نے کہا۔ تھیوڈور سکندریہ میں نہیں بلکہ کریون میں ہے۔ وہاں کیا کر رہا ہے؟ قیرس نے پوچھا۔ نقیوس اور ترنوت اور دوسری جگہوں سے بھاگی ہوئی فوج کو اکٹھا کر رہا ہے، جرنیل نے جواب دیا۔ عربوں کا یہ چھوٹا سا لشکر بابلیون اور ارد گرد کے وسیع و عریض علاقے پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے پیش قدمی کر آیا ہے، اور اس نے نقیوس جیسا بڑا قلعہ بند شہر بھی لے لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہماری فوج لڑے بغیر بھاگ آئی ہے، یا بھاگ نکلنے کے لیے لڑی، کچھ کٹ مری اور باقی بھاگ آئی۔ ان علاقوں کے لوگ اور فوجی سکندریہ پہنچ گئے اور ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ جنرل تھیوڈور کریون میں اپنا محاذ مستحکم کر رہا ہے تاکہ عربوں کو وہی روک لے اور انہیں پسپا کرنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ سیدھے سکندریہ پر آئیں گے۔ تو کیا اسے کمک بھیجی جائے؟ قیرس نے پوچھا اور خود ہی کہا، لیکن میں یہ کمک کسی اور استعمال کے لیے لایا ہوں۔ اگر اس طرح تھوڑی تھوڑی کمک مختلف جگہوں پر بھیجنے لگے تو اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تھیوڈور کو کچھ نہ کچھ کمک بھیج دی جائے، بوڑھے جرنیل نے کہا۔ ہو سکتا ہے اسی سے تھیوڈور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اگر نہ ہو سکا تو ہم اس کمک کو سکندریہ کے دفاع کے لیے یہاں سے کچھ دور صف آرا کر کے عربوں کو روک لیں گے۔ قیرس نے اسی وقت حکم دے دیا کہ 2 دستے کریون بھیج دیے جائیں۔ قیرس اپنے ساتھ مبلغوں کا ایک بہت بڑا گروہ لایا تھا۔ اس گروہ کو اس نے بزنطیہ میں ہی ہدایت دے دی تھی کہ مصر میں جا کر وہ کیا کریں گے۔ اس گروہ میں 3 بڑے پادری تھے جو قیرس کے ہمراز معتمد تھے۔ اب شاہی محل میں پہنچ کر قیرس نے وہ صورتحال سنی جو کوئی اچھی نہیں تھی، اور جنرل تھیوڈور اس میں پھنس گیا تھا۔ قیرس نے اسی وقت ایک کانفرنس منعقد کی۔ اس میں ایک تو فوج کے جرنیل تھے، دوسرے یہ 3 بڑے پادری تھے۔ جاسوسی کے نظام کے 2 سربراہ تھے اور انتظامیہ کے 3-4 حاکم بھی اس کانفرنس میں بلائے گئے۔ قیرس نے دروازے بند کروا لیے کیونکہ وہ ساری کارروائی اور بات چیت رازداری سے کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ کسی کی رازداری کو راز میں نہیں رہنے دیتی۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کمروں کے اندر کی ہوئی باتیں کسی نہ کسی ذریعے تاریخ کے دامن میں آ پڑتی ہیں۔ قیرس کی اس کانفرنس کو بھی تاریخ بے نقاب کرتی ہے، اور بعد کے واقعات نے ان باتوں کی تصدیق کر دی۔ میرے بھائیوں، قیرس نے کہا، اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ ہماری فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور بزدلوں کی طرح مصر ان کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ سوچیں کہ ہم ان عربوں کو اپنے ملک سے کس طرح نکال سکتے ہیں۔ میں تجویز پیش کرتا ہوں، پھر آپ اپنے اپنے مشورے دیں، پھر ہم ایک منصوبہ تیار کر لیں گے اور اس کے مطابق فوری کارروائی کریں گے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اپنے صرف فوجی محاذ کو ہی مضبوط کر لینا کافی نہیں۔ ہمارا محاذ ہر جگہ مضبوط تھا، لیکن ہماری فوج کسی بھی محاذ پر جم نہیں سکی۔ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں نے بابلیون کس طرح لے لیا ہے۔ ہم اب اس پر بحث نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں دوسرے محاذ بھی کھولنے پڑیں گے جو زیر زمین ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر شکست دے سکتے ہیں۔ لڑیں گے تو ہم فوجی محاذ پر، لیکن زمین دوز محاذ کو زیادہ مضبوط رکھیں گے۔
آپ لوگ اس پر غور کریں کہ ہم کیا کریں گے۔ جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے خوبصورت لڑکیاں بھیجی جائیں۔ ایک جرنیل نے کہا، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہاں ہمیں جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں۔ خیرس نے کہا، جاسوسی اس دشمن کی جاتی ہے جس کے متعلق معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی اگلی چال کیا ہوگی اور وہ کدھر کا رخ کرے گا۔ عربوں کے اس لشکر کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ سکندریہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ سکندریہ کو محاصرے میں لے گا۔ ان عربوں کی کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے کچھ فوجی آگے بھیجا کرتے ہیں جو قبل از وقت یہاں آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا رخ کس طرف ہے اور اس کی پیش قدمی کی رفتار کیا ہے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے اسقف اعظم، ایک اور جرنیل نے بولا۔ لڑکیوں کو ہی استعمال کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے استعمال کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کروا دیا جائے۔ اسے باہر کہیں قتل کرنا ممکن نہیں۔ آسان اور فوری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی لڑکی ایک مظلوم اور آفت زدہ لڑکی کے روپ میں سپہ سالار کے ہاں پناہ لینے جائے اور ایسی استادی کرے کہ کچھ دن سپہ سالار کے ساتھ رہے اور موقع پیدا کر کے اسے کھانے میں زہر دے دے۔ سپہ سالار کو قتل کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سینئر جرنیل نے کہا۔ کوئی دوسرا سالار اس کی جگہ لے لے گا۔ یہ بادشاہوں میں ہوتا ہے، بادشاہ میدان جنگ میں مارا جائے تو فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور فوج بھاگ اٹھتی ہے۔ کوئی جرنیل مارا جائے یا بھاگ نکلے تو پوری فوج پسپا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے اور ان کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ مسلمان اپنے حکمران اور اپنے سپہ سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنے خدا کے حکم سے لڑتے ہیں جسے وہ اللہ کہتے ہیں۔ ان میں ڈسپلن اتنا زیادہ ہے کہ اپنے سالاروں کا حکم مانتے ہیں اور خود سر اور سرکش نہیں ہوتے۔ ان کے کسی لشکر کے سارے سالار مارے جائیں، لشکر کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ آپس میں اتفاق کر کے کسی اور کو اپنا سالار بنا لیتے ہیں تاکہ مرکزیت قائم رہے۔ وجہ وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسلمان اپنے خدا کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ انہیں کمزور کرنے کی کوئی ترکیب سوچیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی اور جرنیل بولا، مسلمانوں کے سالاروں سے لے کر نیچے سپاہیوں تک کا کردار ایسا ہے کہ حسین اور چالاک لڑکیوں سے انہیں پھانسا نہیں جا سکتا، نہ ان کی توجہ اپنے عزم اور مقصد سے ہٹائی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے مصر کے کتنا ہی شہر فتح کیے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بلکہ مفتوحہ لوگوں کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے، اس پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہزارہ مصری بدو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ پوری دیانت داری سے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اکثریت ان کی ہے جنہوں نے عیسائیت نہیں چھوڑی اور اسلام قبول نہیں کیا۔ لڑکیوں کے ذریعے یا انہیں دولت کا لالچ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بدو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اس سے مسلمانوں کو ایک نقصان یہ ہوگا کہ ان کی بے شمار نفری کم ہو جائے گی، اور دوسرا نقصان یہ کہ ان بدوؤں کی دیکھا دیکھی جو اور بدو لشکر میں شامل ہوتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے گا۔ اس کام کے لیے بدوؤں کے سرداروں کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ ان بدو سرداروں کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے لڑکیاں کام آ سکتی ہیں اور ان سرداروں کو زر و جواہرات کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اس مشورے پر غور کیا جا سکتا ہے، معمر جرنیل نے کہا۔ اگر بدوؤں کو اپنے جال میں لیا جائے تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ اور بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ ہزاروں بدو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن جہاں موقع ملے انہیں دھوکہ دیں اور ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں۔ مسلمان اس لڑائی کو اپنے مذہب کی لڑائی سمجھتے ہیں اور اسے جہاد کہتے ہیں، اور جہاد کو ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ہمارے سامنے بدو ہی رہ جاتے ہیں جنہیں ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں، خیرس نے کہا۔ میں پھر کہتا ہوں
کہ جس دشمن کو آپ آمنے سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر زمین کے نیچے سے وار کریں، یا ان میں ایسے آدمی داخل کر دیں جو انہیں دوستی اور محبت کا دھوکہ دے کر ان کی پیٹھ پر وار کریں۔ قیرس ان 3 بڑے پادریوں سے مخاطب ہوا جو اس اجلاس میں موجود تھے۔ یہ کام آپ تینوں کر سکتے ہیں۔ اپنے مبلغوں سے کہیں کہ وہ کسی نہ کسی بحروپ میں ان بدوؤں سے رابطہ قائم کریں اور انہیں اپنے راستے پر لائیں۔ کچھ مبلغ ان علاقوں میں چلے جائیں جن میں بدو آباد ہیں، ان کے سرداروں کو اپنے اثر میں لے لیں۔ ہم سمجھ گئے ہیں اسقف اعظم، ایک پادری نے کہا، یہ مذہب کا معاملہ ہے، اسے ہم اور ہمارے مبلغ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ ایسی تبلیغ کریں گے کہ صرف تبلیغ ہی کافی نہیں۔ قیرس نے اس پادری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مذہب کا جال بھی پھینکیں اور بڑی خوبصورت لڑکیاں اپنے ساتھ لے جائیں جنہوں نے اپنے اوپر مذہب کا پردہ ڈال رکھا ہوا ہو، لیکن در پردہ وہ سرداروں پر اپنے حسن و جوانی کا طلسم طاری کریں اور انہیں اپنے جال میں لے لیں۔ اگر آپ کہیں کہ مذہب اس فریب کاری کی اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں مانوں گا۔ اپنے مقصد کو دیکھیں، اگر آپ مذہب کے ہی دائرے میں گھومتے پھرتے رہے تو یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا اور مصر میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے مذہب کے فروغ کے لیے ایسی حرکت کرنے سے نہ ڈریں جو مذہب کے منافی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں عیسائیت کے تحفظ کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے آپ کو کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے تو کر گزریں۔ وہاں انتظامیہ کے 2-3 حاکم موجود تھے، ان میں جاسوسی کے شعبے کے سربراہ بھی تھے۔ وہ اس قسم کی فریب کاریوں میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ان سے بھی زیادہ ہوشیار اور استاد تھے۔ یہ رومیوں کی شہنشاہی تھی۔ تاریخ ایسی کہانیاں سناتی ہے کہ بادشاہ کس طرح لڑکیوں اور دولت کو استعمال کیا کرتے تھے۔ سکندریہ کے اس محل میں جو حرم تھا اس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہوشیار لڑکی موجود تھی۔ یہ ایک جھلک ہے اس کانفرنس کی کارروائی اور گفت سنید کی۔ مجاہدین اسلام کے لیے بڑے ہی پرکشش پھندے اور ہم رنگ زمیندام تیار کیے گئے۔ ادھر مجاہدین اللہ کے حکم سے اللہ پر ہی بھروسہ کیے سکندریہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسے ہتھ کنڈے اور فریب نہیں سوچے تھے جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ مجاہدین کے اس لشکر کے 7 عورتیں بھی تھیں، اور ان میں شارینہ اور روزی اور اس جیسی چند ایک بڑی حسین لڑکیاں تھیں جو رومی یا مصری تھیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر کے ان مجاہدین کے ساتھ شادیاں کر لیں جو ان کے دلوں میں اتر گئے تھے۔ وہ اپنی خدمات پیش کرتی تھیں کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ رومی جرنیلوں کو گمراہ کر دیں گی، لیکن اسلام میں رہ کر کوئی سپہ سالار انہیں ایسی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ مجاہدین کے پاس صرف جاسوسی کا ایک شعبہ تھا جس کے مجاہدین آگے جا کر ہر بحروب دھار لیتے اور دشمن کے علاقے میں فریب کاری اور اداکاری سے کام لیتے اور اپنے سپہ سالار کے لیے نہایت اہم خبریں لے آتے تھے جو سپہ سالار کے کام آتی تھیں۔ ان جاسوس مجاہدین نے اکثر اپنے لشکر کو خوفناک خطروں سے بچایا تھا۔ قیرس نے اس کانفرنس میں جرنیلوں اور دیگر شرکاء کو آخری منصوبہ تیار کر کے احکام اور ہدایات دی اور پھر کانفرنس برخاست ہوئی۔ اس نے پھر جنرل تھیوڈور کے متعلق باتیں شروع کر دیں اور اس بیتابی کا اظہار کیا کہ وہ تھیوڈور سے بہت جلدی ملنا چاہتا ہے۔ یہ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھیں کہ جس وقت یہ کانفرنس چل رہی تھی اس وقت جنرل تھیوڈور کہاں تھا اور اس سے پہلے اور بعد اس پر کیا گزری تھی۔ یاد کریں کہ شریک بن سمی نے ایک ٹیلے پر محصور ہو کر رومیوں کا ایسا مقابلہ کیا تھا کہ رومی دل چھوڑ بیٹھے اور مجاہدین نے انہیں بری طرح تلواروں اور برچھیوں پر لیا۔ ان میں وہی زندہ رہے جو بھاگ نکلے تھے۔ اس معرکے کے فوراً بعد سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار شریک سے آ ملے اور پیش قدمی جاری رکھی۔ اپنے جاسوس بہت آگے چلے گئے تھے اور وہ باقاعدہ خبریں دے رہے تھے کہ اس وقت رومی کہاں کہاں ہیں، کس کیفیت میں ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہے تھے کہ اپنا ایک جاسوس مجاہد آ گیا۔ اس نے یہ رپورٹ دی کہ 6 میل دور آگے ایک مقام پر بھاگے ہوئے رومی فوج اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مجاہدین کا مقابلہ کریں گے۔ اس مقام کا نام سلتیس تھا۔
یہ کوئی مشہور اور اہم مقام نہیں تھا، اس لیے وہاں قلعہ بندی تھی ہی نہیں۔ جاسوس نے بتایا کہ ان رومیوں کی فوج کتنی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کوئی قلعہ نہیں اور رومی کھلے میدان میں لڑیں گے۔ بھاگے ہوئے رومی کبھی یوں نہیں رکے، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حیران ہوں کہ یہ صرف رکے ہی نہیں بلکہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں بتایا گیا ہو کہ کمک آ رہی ہے اور مزید پسپائی روک لی۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2-3 سالار تھے۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ بھاگنے والے رومی مقابلے میں کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں دھمکیاں دے کر روکا گیا ہے اور بکھرے ہوئے رومیوں کو یہاں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس وقت جنرل تھیوڈور کریون میں تھا، جو دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اسے مسلسل اطلاعیں مل رہی تھیں کہ آگے سے رومی فوجی بھاگتے ہوئے قلعے میں آ رہے ہیں۔ اس فوج کے دستوں کو جنرل تھیوڈور نے ہی مختلف مقامات پر پھیلا دیا کہ مجاہدین اسلام کے پیش قدمی کے لیے آگے رکاوٹ بنے رہیں اور اس لشکر کو کمزور کرتے کرتے اس قابل رہنے ہی نہ دیں کہ یہ سکندریہ تک پہنچ سکے۔ لیکن یہ دستے کسی بھی مقام پر مجاہدین کے آگے نہ ٹھہر سکے اور پسپا ہی ہوتے چلے گئے۔ پسپائی کوئی معیوب لفظ نہیں، بعض اوقات کوئی فوج کسی جنگی چال کے تحت پیچھے ہٹ آتی اور پھر نئی تنظیم و ترتیب کے مطابق جوابی حملہ کرتی۔ لیکن رومی پسپا نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے جا رہے تھے۔ رومی تو ایک جنگجو قوم تھی جس کی شجاعت اور بے جگری کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن مجاہدین اسلام کے اس قلیل تعداد لشکر کے آگے رومی اپنی روایات کو بھول گئے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ باطل پہلی بار حق کے مقابلے میں آیا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے پہلے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی پوری فوج کو اپنی قیادت میں لے کر آگے بڑھے اور مجاہدین سے ایک فیصلہ کن معرکہ لڑے، لیکن اس نے جب بھاگ بھاگ کر آنے والے فوجیوں کی ذہنی کیفیت دیکھی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کریون میں ہی رہے اور اس قلعہ بند شہر کو مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ بنائے۔ ایک تو یہ فوجی بھاگ آئے تھے اور دوسرے وہ جو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں نے دنیا سے اٹھا دیے تھے۔ ان کی لاشیں گوشت خور پرندے اور درندے کھا گئے تھے اور ان کی ہڈیاں مصر کے زمین پر بکھر گئی تھی۔ قرآن کا ایک ایک فرمان پورا ہو رہا تھا۔ مجاہدین کو جیسے اللہ کی یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ اکثر ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بہت بڑی فوج پر غالب آ گئی ہے، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ جنرل تھیوڈور ابھی بابلیون کی شکست کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا کہ اسے پسپائی کی خبریں ملنے لگیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ کچھ فوجی اور کچھ لوگ بھاگے ہوئے کریون پہنچ رہے ہیں۔ تھیوڈور کو امید تھی کہ بزنطیہ سے کمک آ جائے گی، لیکن بابلیون میں ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کمک نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل تھیوڈور اپنی فوج میں اور لوگوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ بزنطیہ میں شاہی خاندان میں تخت و تاج کی وراثت پر رسہ کشی ہو رہی ہے، اور وہاں کسی کو یہ خیال نہیں رہا کہ مصر کو بچانا ہے۔ تھیوڈور نے کریون میں اپنے 2-3 جرنیلوں کو بلایا۔ ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تھیوڈور نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہرقل کے شاہی خاندان کی یا سلطنت روم کی وقار کی؟ شاہی محل میں جو معرکہ آرائی ہو رہی ہے وہ تم سن چکے ہو۔ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اور جب مصر ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ مقوقس اچھا تھا یا برا یہ الگ بحث ہے، لیکن ہرقل نے اسے ذلیل و خوار کر کے ملک بدر کر دیا۔ ہرقل خود کمک لے کر مصر میں کیوں نہیں آیا؟ اپنے بیٹے قسطنطین کو کیوں نہیں بھیجا؟ غور کرو کہ ہم جان کی بازی لگا کر ان عربوں کو مصر سے نکال دیتے ہیں تو مصر کا مالک کون ہوگا؟ ہرقل اور اس کا خاندان۔ میں اب تمہیں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ ہم جم کر لڑیں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے، اور پھر ہم مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ ظاہر ہے بزنطیہ سے فوج آئے گی اور ہم سے ہتھیار ڈلوانے کی کوشش کرے گی۔ یہ خانہ جنگی ہوگی، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ دونوں جرنیلوں نے کہا
کہ اب وہ اپنے آپ کو تھیوڈور کے ہی ماتحت سمجھتے ہیں اور موت تک اس کا ساتھ دیں گے۔ ان جرنیلوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مرتینہ سلطنت روم کی ملکہ بننے کے جتن کر رہی ہے، اور اگر وہ خود ملکہ نہ بن سکی تو اپنے بیٹے کو ہرقل کے تخت پر بٹھا دے گی۔ ان جرنیلوں نے کہا کہ وہ ایسے بادشاہوں کے غلام نہیں رہنا چاہتے، نہ اپنے آپ کو اب ان کے حکم کا پابند رکھیں گے۔ البتہ جرنیلوں نے تھیوڈور سے یہ بات ضرور پوچھی کہ کمک کے آنے کی جو اطلاع آئی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ہاں، یہ سوچنے والا مسئلہ ہے، جنرل تھیوڈور نے کہا۔ اگر قیرس کمک لے کر آ گیا تو وہ سب سے پہلے مجھے بلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے قیرس پر بھی اعتماد نہیں۔ وہ ہے تو اسقف اعظم، لیکن کردار کے لحاظ سے بہت ہی گھٹیا آدمی ہے۔ میں اس کی نیت بھانپ لوں گا۔ اگر مجھے اس کی نیت پر کچھ شبہ ہوا تو میں اس سے کمک کی کمان خود لے کر اسے ایک طرف کر دوں گا۔ جرنیلوں نے پھر بھی مشورہ دیا کہ اب ہم یہ لڑائی اپنی ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑیں گے، اور قیرس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم بزنطیہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ جنرل تھیوڈور کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے اسی وقت دفاعی پلان بنانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ پہلے اپنے دفاع میں لڑیں گے اور مسلمانوں کو تھکا کر جوابی حملہ کریں گے۔ اس پلان کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا جو دستے کریون میں ہی ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے، اور وہ خود بھی کریون میں ہی رہے۔ اس کا دراصل ارادہ یہ تھا کہ ہر طرف بکھری ہوئی فوج کو اس قلعہ بند شہر میں اکٹھا کرے، لیکن کچھ اس نے اور کچھ جرنیلوں نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو دستے کریون سے دور دور مقیم ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے، تاکہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ تھا کہ جب مسلمان کریون کو محاصرے میں لیں تو وہ کمزور حالت میں ہوں۔ ادھر سکندریہ میں مجاہدین اسلام کے خلاف بڑی ہی زہرناک، خوفناک اور زمین دوز کارروائیوں کے پلان بن گئے تھے، اور ایسی تخریب کاری کی ابتدا ہو گئی تھی جس کا پتہ تباہی اور بربادی کے بعد ہی چل سکتا ہے۔ ادھر کریون میں رومی جرنیلوں نے نئے عزم اور نئے جذبے سے ایسا پلان بنا لیا تھا جو مجاہدین کے لیے ناقابل تسخیر رکاوٹ بن سکتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں محاذوں سے جو ان کے خلاف بن گئے تھے بالکل بے خبر تھے۔ لشکر کی نفری اور کم ہو گئی تھی۔ تاریخ میں واضح طور پر پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت مجاہدین کی نفری کتنی تھی، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں مدینہ سے مزید کمک ملی تھی یا نہیں۔ 3 مورخوں نے، جن میں ایک غیر مسلم تھا، لکھا ہے کہ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی لڑائیوں کے بعد مصر کمک نہ بھیجی ہو۔ امیر المؤمنین کی بیتابیوں کا مصر کے محاذ کے ساتھ دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ زیادہ وقت مصر کی ہی باتیں کرتے تھے، اور اکثر اس راستے پر دور تک چلے جاتے تھے جس راستے سے قاصد آیا کرتے تھے۔ انہیں ہر وقت مصر کے محاذ کی اور مجاہدین کی پریشانی اور تشویش لاحق رہتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کمک نہ بھیجی؟ مصری تاریخ دان اور عالم محمد حسین ہیکل نے متعدد مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ مدینہ سے مصر کو کتنی بار اور کتنی کمک گئی تھی، لیکن یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جب مجاہدین سکندریہ کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت ان کی نفری 12,000 سے زیادہ اور 15,000 سے کم تھی۔ یہ بھی واضح ہے کہ رومی فوج مجاہدین کی لشکر کی نسبت 5 یا 6 گنا زیادہ تھی۔ رومی فوج کو قلعوں کی آڑ اور پناہ میسر تھی۔ رومی اپنے ملک میں تھے اور ان کے مقابلے میں مجاہدین بڑی دور سے آئے، اور سوائے اللہ کی ذات کے انہیں پناہ اور پشت پناہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عرب کے یہ مسلمان یقینی خودکشی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی کم نفری کا لشکر اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکے گا۔ اس سے پہلے ان مجاہدین نے ہر محاذ پر رومیوں کو شکست دی تھی، لیکن اب ان کے آگے چٹانیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ اصل خطرہ تو یہ تھا کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر تھے۔ پھر ایک خطرہ اور بھی تھا۔
وہ یہ کہ مجاہدین مسلسل لڑتے چلے آ رہے تھے اور ہر لڑائی کا درمیانی وقفہ وہ پیش قدمی کی حالت میں رہتے تھے۔ وہاں تو گھوڑے بھی تھک کر آہستہ چلنے لگے تھے۔ مجاہدین تو انسان تھے، جذبے اپنی جگہ، لیکن انسانی جسم کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین اس حد سے آگے نکل گئے تھے، لیکن ان کا جوش و خروش پہلے دن جیسا تھا جس دن وہ مصر میں داخل ہوئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی اس جسمانی کیفیت سے بے خبر نہیں تھے، پھر بھی وہ خطرے پر خطرہ مول لیتے چلے جا رہے تھے۔ مبصرین لکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی فتح کے لیے دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا تھا کہ انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دے۔ امیر المؤمنین نے اجازت تو دے دی تھی، لیکن کئی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کے خلاف تھے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ بزرگ صحابی تھے جن کی کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹالتے نہیں تھے۔ حضرت عثمان نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خطرے مول لینے والے سپہ سالار ہیں، اور یہ کسی بھی وقت پورے لشکر کو یقینی ہلاکت میں ڈال دیں گے اور انہیں بر وقت کمک نہیں پہنچائی جا سکے گی۔ امیر المؤمنین نے اس دلیل کو صحیح جانتے ہوئے بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر فوج کشی کی اجازت دے دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ امیر المؤمنین اجازت دے کر بھی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، امیر المؤمنین نے ایک قاصد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ اگر وہ مصر کی سرحد میں داخل نہیں ہو گئے تو واپس آ جائیں۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک استادی کھیلی اور مصر کی سرحد میں داخل ہو کر یہ پیغام کھول کر پڑھا اور پیش قدمی جاری رکھی۔ اب جب وہ آدھے سے زیادہ مصر فتح کرتے ہوئے سکندریہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایسے خطرے سامنے آ گئے تھے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی تائید کرتے تھے۔ یوں نظر آتا تھا جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے نشے سے سرشار اندھا دھند خطروں میں چلے آ رہے ہیں، اور اب وہ اپنی شکست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔